بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں خیر و برکت کا ایک عمل پیش کرتے ہیں جو حیرت انگیز طریقے سے آپ کی بے شمار نعمتوں میں اضافے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان ایام میں عشرہ ذوالحج میں آپ ان معمولات کو کریں اور یہ جو آج اسماء حسنی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، رات کے آخری پہر میں اگر اللہ عز و جل کی رضا کی جستجو کرتے ہوئے ان معمولات کو آپ نے کیا تو پروردگار عالم آپ کے ہر قسم کی چیزوں میں برکت دیں گے اور آپ کی تمام تر رکاوٹیں اللہ رب العزت دور کر دیں گے۔ یہ ایام بڑے باعث برکت ہیں اور راتیں بڑی برکت والی ہیں، اور 10 کے عدد کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اور قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے 10 راتوں کو بیان فرمایا ہے، فجر کی قسم کھائی ہے اور 10 راتیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلے 10 کے عدد کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو نعمت سب سے پہلے عطا فرمائی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پھر 10 کے عدد کے اعتبار سے دوسرے جو اللہ رب العزت نے احکامات مرحمر فرمائے وہ 10 کے عدد میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے، اور 10 کے عدد کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کو نعمتیں عطا کی گئی، اور 10 کے عدد کے ساتھ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور سب سے آخر میں 10 عظیم نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلے 10 نعمتیں جو عطا کی گئی 10 نعمتوں کی شکل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی صورت میں ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، اور جنت کے اندر رہتے ہوئے دل میں ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جنت میں دل لگی کے لیے اللہ رب العزت زوجہ محترمہ کو پیدا کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جو مٹی نکالی اور اسی سے پروردگار عالم نے اماں حوا کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے جتنی توانا اور طاقتور آدمی ہو اس کی بائیں جانب سے طاقت کم پڑتی ہے اور داہنی جانب سے طاقت زیادہ آتی ہے، اسی لیے کہ یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی چیز کم ہوئی ہے۔ ابا آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے اماں حوا کو بنایا تھا تو بائیں پسلی سے ان کو نکالا ہے، وہ کمی رہ گئی ہے، اسی لیے بائیں جانب سے زیادہ طاقت نہیں پڑتی۔ آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں اکثر چند ایک کوئی ہیں جو بائیں ہاتھ سے کریں گے، باقی سارے اپنے دائیں ہاتھ سے، زور دائیں ہاتھ سے لگتا ہے اور دائیں جانب مضبوط ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے اٹھے تو دیکھا کہ اماں حوا بیٹھی ہوئی ہیں، آگے بڑھنے لگے، ہاتھ لگانے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں اے آدم، حق مہر ادا کرنا پڑے گا پھر ہاتھ لگاؤ گے۔ اے اللہ، حق مہر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا
تو میرے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ۔ یہ پہلی 10 چیزیں، 10 نعمتیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو انہوں نے 10 مرتبہ درود پڑھا، حق مہر ادا ہو گیا۔ لیکن شریعت محمدی میں سوائے پیسے کے وہ چیزیں جو زر اور مال بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کے علاوہ کسی چیز کو حق مہر نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی آدمی کہے کہ میں بیوی کو قرآن پڑھا دوں گا حق مہر ادا ہو جائے گا، نہیں، مہر مالی ہے، مال ہی دینا پڑے گا۔ تو دوسری 10 نعمتیں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مرحمت فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے، ان کا امتحان لیا ہے، اور ساری کائنات پر ان کی صلاحیتوں کو ظاہر کیا ہے، اور وہ 10 چیزیں تھیں جن کا امتحان تھا۔ 10 چیزیں، تفصیل میں جائیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی۔ بہرحال 10 احکامات تھے، انہوں نے ان پر عمل کیا، اللہ رب العزت نے پورے نمبر عطا فرمائے اور امامت کا تاج پہنایا ہے بطور انعام کے۔ اور تیسرے وہ شخص حضرت شعیب علیہ السلام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے 10 نعمتیں عطا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں۔ حضرت رو رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا کہ اے شعیب، اللہ کے نبی اور پیغمبر، اللہ کے محبوب نبی، آپ کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر جہنم کے خوف سے رو رہے ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے بری کر دیا ہے۔ اگر جنت کے لیے رو رہے ہو تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جنت عطا کر دی ہے۔ اگر کوئی اور نعمت لینی ہے تو پھر بتائیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کیا نہ جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں، نہ جنت کا طلبگار ہوں، میں تو اپنے رب کے دیدار کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اسی لیے رو رہے ہو تو اور روو، آپ کے درجے بڑھیں گے۔ آنکھیں ختم ہو گئی تھی۔ تو 10 سال تک حضرت روتے رہے، اللہ رب العزت نے پھر بینائی لوٹا دی تھی، اور پھر پروردگار عالم نے اسی کے بدلے میں اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرو۔ حضرت آئے تھے اور وہاں مصر سے نکلے دوپہر کے وقت میں، جبکہ لوگ سو رہے تھے گرمی کے وقت، تو مدین میں پہنچے۔ جب مدین میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے دل میں ڈال دیا ہے کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اتنی طاقتور آدمی ہے جو تنہا ایک بھاری بھرکم پتھر جس کو 40 آدمیوں کی جماعت اٹھائے، اس کو اکیلے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا ہے، اکیلے اس کو اٹھا کے پھر اس کے منہ پہ رکھ دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہترین آدمی ہے اگر کسی کو اجیر رکھنا ہے تو، اتنی نگاہ کی حفاظت، اتنی اعلیٰ مقام، اتنی چمکتا چہرہ، اس قدر دیانتدار، اس قدر امانت دار، ان کو دیکھ کر متاثر ہوئیں۔ ابا کو بتایا، انہوں نے فرمایا بلا لاؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ میری بکریاں چراؤ گے بطور حق مہر کے، ان میری 2 بیٹیوں میں سے جس کے ساتھ آپ کہو میں آپ کا نکاح کر دیتا ہوں، اور حق مہر میں آپ کو بکریاں چرانی پڑیں گی۔ 8 سال تک بکریاں چراؤ گے، اگر 10 سال کر دو گے تو تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 سال ہو جائیں گے اور آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ تو حضرت نے 8 نہیں، کیونکہ نبی احسان پر عمل کرتا ہے، رخصت پر نہیں، یعنی ہر عمل کو درجہ کمال تک کرتا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ یہاں تک گنجائش ہے بس ہو گئی، نہیں، فرمایا کہ احسن طریقے سے کرنا ہے، درجہ احسان پر عمل کرنا ہے۔ انہوں نے 8 کہے تو میں 10 کروں گا، ورنہ تو جان چھڑانے والی بات ہوتی ہے کہ اچھا بس ٹائم پورا ہو اور ہم بھاگیں۔ تو نبی جو کام کرتا ہے وہ درجہ احسان پر عمل کرتا ہے، کام کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ 10 سال پورے کیے حضرت نے، حق مہار ادا ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بطور انعام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام مرحمت فرمائے، اور یہ 10 سال تک ان کے خدمت میں لگے رہے۔ یہ 10 نعمتیں شعیب علیہ السلام کو ملی۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ 30 راتوں کے لیے بلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر، قوم کو بھی کہہ کے گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں 30 راتوں کے لیے۔ وہاں جا کے حضرت نے اعتکاف کیا، عبادات کی، اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ ملاقات طے تھی، گفتگو طے تھی۔ جب 30 دن گزر گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 10 اور بھی پورے کر لو، تلک عشرۃ کاملہ، 10 دن مکمل اور کر لو تو پھر 40 دن ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جس مہینے میں حضرت تشریف لے گئے وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اور ذی قعدہ کے یہ 30 راتیں جب مکمل ہوئی ہیں تو ذی الحج شروع ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ 10 بھی مکمل کر لو ذی الحج کی، پھر اس کے بعد اپنے معاملات ہوں گے۔ تو 10 راتیں اور بھی حضرت نے مکمل کر لی۔ تو اللہ رب العزت نے آخر میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور انعام کے مرحمت فرمائی وہ یہی 10 راتیں ہیں۔ والفجر ولیال عشر میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ 10 ایام یا 10 راتیں بہت مجرب ہیں، اور یہ دن بھی بڑے عظیم ترین دن ہیں، اور ایام تشریق جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بلند و برتر ہیں اور بزرگ ایام ہیں۔ تو ہمیں ان ایام میں اللہ عز و جل سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ جو 9ویں ذو الحج ہوتی ہے، 9 ذو الحج، اسی دن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اکٹھے ہوتے ہیں، اور تمام نبی دعائیں پڑھتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی دعا پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھ کے پھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ دعائے خضر ہے، اسی لیے پڑھا کرو۔ ایک آدمی کے بارے میں واقعہ تھا کہ ایک آدمی کی بیوی پر جنات فریفتہ ہو گئے، اور وہ گھر میں آئے تو دیکھے کہ بیوی کوئی استقبال ہی نہیں کر رہی، یوں محسوس ہو کہ وہ ہر وقت گھر میں رہتا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتا تھا، سفر پہ ہوتا تھا۔ تو بیوی اس کی کہے کہ نہیں آپ تو یہاں ہوتے ہیں، یعنی وہ اسی کی شکل میں آتا تھا۔ یہ اعمال قرآنی میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے واقعہ۔ تو فرمایا کہ ایک دن وہ جن آیا، اور اس بزرگ نے جو اس گھر کا مالک تھا اس نے دیکھا اس کو، تو دیکھتے ہی وہ ڈر گیا، جن ڈر کے بھاگ گیا، اوپر اڑان بھری اس نے، اور ادھر سے اس نے یہی دعا پڑھی، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اسی وقت وہ گرا جہاں پہنچا ہوا تھا، وہیں سے گرا اور آخری سانس لیے جل کے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعائے خضری میں اس قدر طاقت رکھی ہے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اس دعا کا استعمال ضروری ہے۔ اور ایک اسم مبارک ہے اللہ عز و جل کا، یعنی وہ چند اسماء سے مرکب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس اسم مبارک کو آپ پڑھ لیں ہر قسم کی بے برکتیوں سے نجات ملے اور برکات کا ظہور ہو۔
قبولیت نصیب ہو، اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کے سارے دکھ ٹال دے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ الاحد الصمد اللہ الحمید القہار، یا بھی شامل کر لو تو بہت بہتر، یا اللہ الاحد الصمد یا اللہ الحمید القہار، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو آپ پڑھ کے اللہ عز و جل سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک قبول کریں گے۔ اور عشرائے ذو الحج میں اور اس کے آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں تو پروردگار عالم آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا کریں گے۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے خلو ذہن اور اپنے دل کو خالی کر لیتا ہے غیر اللہ سے، تو اللہ عز و جل اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں حج کے لیے جا رہا، پورا ہمارا قافلہ تھا، اور اس قافلے میں ایک لڑکا تھا، بالکل پریشان نہیں تھا، اور بڑا اچھل کود کر رہا ہوتا، خوش ہوتا تھا، ادھر کو جا رہا ہے ادھر کو جا رہا ہے۔ تو جب میری مجلس لگتی تھی تو اس میں بھی وہ شامل ہو جاتا تھا۔ ہم ایام حج ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا کوئی سواری وغیرہ کا کوئی انتظام ہے آپ کا؟ کہا کہ کوئی نہیں، کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ میری مجلس میں آتا تھا، باتیں بڑی غور و خوض کے ساتھ سنتا تھا، بڑی توجہ کے ساتھ، اس کو علم کی طلب تھی، محبت تھی دین کے ساتھ۔ تو اس نے کہا حضرت سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے، بس وہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چلائے ویسے چل رہے ہیں۔ کہا کھانے پانی کا؟ کہا کہ وہی اللہ کھلاتے پلاتے ہیں مجھے۔ کہا کہ کوئی سرپرست آپ کا؟ کہنے لگا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ ہی سرپرست ہے، میرے ساتھ تو اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس پر ترس آیا، رحم آیا، تو میں نے اس کو اپنی سواری پہ سوار کیا، اس کے خورد و نوش کا میں خیال کرتا تھا، اس کو کھلاتا پلاتا تھا۔ اب وہ حج پہ میرے ساتھ پہنچ گیا، اب حج ہو رہا ہے، قربانی کا ٹائم آیا، میں نے اپنی قربانی خریدی اور اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے لیے گیا کہ اس کو تلاش کروں، پتہ نہیں اس نے قربانی کی بھی ہے یا نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں کہ باقی اخراجات تو میں ادا کرتا تھا، تو قربانی بھی اس کی میں نے لے لی تھی۔ اب میں تلاش کرتے کرتے گیا، ایک جگہ پہ اس کو دیکھا، سر سجدے میں رکھ کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار، مجھ سے قربانی کے پیسے تو میرے پاس ہیں نہیں، مجھ سے میری جان لے لے، مجھے خود میری قربانی کو قبول کر لے۔ تو دل میں تڑپ تھی، عاشق صادق تھا وہ بچہ، اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگائی ہوئی تھی۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے جب اس کی یہ باتیں سنی اور ساتھ بیٹھ گیا تو وہ سسکیاں لینے لگا۔ میں نے اس بچے کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور اسی دوران وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو میں اس کو تسلی دے رہا تھا کہ بیٹا آپ کی قربانی میں لے کے آیا ہوں، آپ اتنی پریشان نہ ہوں، یہ ہے وہ ہے، یعنی دائیں بائیں کی باتیں کر کے اس کو تسلی دینی۔ فرمایا کہ وہ سسکیاں لیتا رہا اور اسی دوران دنیا سے رخصت ہوا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے غزالی اس کو رہنے دو، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہے، اس کی جان لے لی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنا دیدار مرحمت کیا ہوگا، آگے کیا کچھ نعمتیں اس کے لیے ہوں گی۔ عشق صادق ہونا چاہیے، جب سچے عاشق بنو گے تو اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا سنیں گے۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔